बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक के साथ हमने कुरान मजीद के सूरह फातिहा के आयत नंबर 8 से एक नए मज़मून का आगाज़ किया है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन की खसूसियात को बयान किया है। और ये बयान करने का मकसद ये है कि अगर हम ईमान वालों की खसूसियात पढ़ते हैं तो हमें पता चले कि हम ईमान के किस दर्जे में हैं। अगर हम काफिरों की खसूसियात और अलामात देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को देखें कि क्या हमारे अंदर तो कोई ऐसी अलामत नहीं पाई जाती जो अहले कुफ्र के अंदर पाई जाती थी। और अगर हम तीसरे तबके मुनाफिकीन का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अपने सीरत व किरदार और सुबह व शाम का और नीयत और सारी चीज़ों का, इनर सेल्फ का और आउटर सेल्फ का, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का हम अच्छी तरह तज्ज़िया करें, जायज़ा लें कि क्या हमारे किरदार में, हमारी सीरत में, हमारे उठने बैठने में, चलने फिरने में, लोगों के साथ डील करने में कोई ऐसी अलामत तो नहीं पाई जाती जो मुनाफिकीन की अलामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मज़मून का आगाज़ फरमाया, व मिनन नास में यक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो क़यामत के दिन पर और कहते हैं कि अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर हम ईमान लाए, व मा हुम बिमुमिनीन, मगर वो मोमिन नहीं है। इस बात को हमने पिछली वीडियो के अंदर बयान कर दिया था। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। मुफस्सिरीन कोशिश का लफ्ज़ तर्जमे में साथ शामिल कर लेते हैं ताकि ये बात वाज़ेह और क्लियर हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई धोखा नहीं दे सकता। बस जो धोखा देता है, देने की कोशिश ही कर रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा, मिलता नहीं है। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को, वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो अल्लाह को धोखा नहीं देते, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा नहीं देते, अब मोमिनीन को धोखा भी नहीं दे सकते। वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इस बात का उनको शऊर नहीं है। वो लाशऊरी में, बेसमझी में, नादानी में ये काम सारा सर अंजाम दे रहे हैं। और आगे अल्लाह पाक ने, जो आज यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, आज हम अगली एक दो आयत का पर बात करेंगे कि अल्लाह पाक ने फरमाया, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। फरमाया उनके दिलों के अंदर मर्ज है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी उस मर्ज को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, इसलिए कि वो उस मर्ज की वजह से जो वो तकज़ीब करते थे, जुटलाते थे, यानी वो झूठ बोलते थे और हक को जुटलाते थे, हक की बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों के अंदर मर्ज पैदा कर दिया। अब जो बड़ी तवज्जो तलब बात है वो ये है कि जब बंदा कोई गुनाह करता है, जो बद अकीदगी बना लेता है, बुरा अकीदा अपने जहन के अंदर घर लेता है, बना लेता है, तो फिर वो एक मर्ज की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो उसके दिलो जान के ऊपर, उसके कल्ब और उसकी सोचों पर एक अमीक पर्दे की तरह पड़ जाता है और उसके नतीजे में उसकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो सलब हो जाती है। वो गलत को गलत नहीं समझता, दुरुस्त को दुरुस्त नहीं समझता। वो गलती दर गलती किए जा रहा होता है सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर से गलत काम करने का और गलती का एहसास भी ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया उनके मर्ज को फिर हमने ज़्यादा कर दिया। मर्ज पैदा हुआ, फिर चूंकि वो वापस पलटने वाले नहीं थे और वो अपनी मुनाफिकत पर, अपनी दोगली पॉलिसी पर वो कारबंद थे और पक्के नजर आए, तो फिर अल्लाह पाक ने उनके मर्ज को और ज़्यादा बढ़ा दिया और फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उनके मर्ज को बढ़ा दिया और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्दनाक अजाब रखा है, सिर्फ इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे, वो झूठ बोलने वाले थे। तो अगर हम इन आयात मुबारका को बगौर देखें और आज अपने माशरे के ऊपर नज़र दुड़ाएं तो हमें बेशुमार लोग ऐसे नज़र आएंगे जो अपने गुनाह की बीमारियों में इतने ज़्यादा मुब्तला हो चुके हैं कि आज उनको इस चीज़ का एहसास भी ख़त्म हो गया है कि जो वो काम कर रहे हैं वो गलत है या दुरुस्त है। यानी अपनी गलती भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, मगर उस गुनाह का उनके अंदर से एहसास ख़त्म हो गया। एक बंदा रिश्वत भी लेता है और उसको गुनाह भी नहीं समझता, एक बंदा ज़ना भी करता है और उसको गुनाह भी नहीं समझता, एक बंदा चोरी चकारी भी करता है और उसको अपना कारोबार समझता है, एक बंदा मुल्क का खजाना लूट रहा है और उसको अपना कारोबार, अपना राइट समझता है, अपना हक समझता है, और वो उसको रिश्वत नहीं समझता, वो उसको करप्शन भी नहीं समझता। इसी तरह एक मजदूर है, वो अपने काम को पूरी तरह कर नहीं रहा और तनख्वाह का बार बार तकाजा ज़्यादा तनख्वाह का करता है और काम करने में उसका दिल नहीं चाहता, तो ये भी एक तरह की मर्ज है जो दिलों के अंदर आ चुकी है। एक उस्ताद है, उसको पता है कि मैं पैगम्बराना पेशा सर अंजाम दे रहा हूँ, मगर वो सिर्फ उसके सामने पैसे और तनख्वाह होती है, वो पैगम्बराना पेशा जो है वो नहीं होता। इसकी भी वजह एक मर्ज का दिल के अंदर पैदा हो जाना है। इस तरह जुमला, आप एक जज को ले लें, जज कुर्सी के ऊपर, इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है, उसे पता है कि मैं गलत फैसले कर रहा हूँ, उसे पता है कि मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, मगर
جب اس کو لالچ آتا ہے لالچ ملتا ہے تو وہ غلط فیصلے ہی کیے جا رہا ہے صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے مگر پھر بھی کیے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی ایسا مرض لگ چکا ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے اس نے اس کے قلب و روح پر اور اس کے دل پر اور اس کی آنکھوں پر اس کے دماغ پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور اس قبضے کی وجہ سے اسے سوجھ بوجھ نہیں رہی ہے کہ وہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر کتنا بڑا انسانیت کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ایک کتنی بڑی انسانیت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اگر ایک بڑا اس کے سامنے کا جو سرمایہ دار ہے وہ قتل کر کے آ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کا پرچہ بھی درج نہیں کیا جاتا، اور ایک عام غریب آدمی آ جائے تو اس کو گرفت میں لے لیا جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ساری جو چیزیں ہیں معاشرے کے اندر اگر ہم غور بغور دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ اس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کے طمع اور لالچ کی بیماری آ چکی ہے، اور بیماری ہماری کم نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ بیماری کا احساس ہمارے اندر نہیں رہا۔ ہم غلط کام کر کے بھی اس کو غلطی نہیں سمجھتے، ہم گناہ کر کے بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ پاک فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اور یہ جو مرض ہے وہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جب وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ واپس پلٹنے والے نظر نہیں آتے تو پھر اللہ پاک ان کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ایک خوفناک اور دردناک عذاب ہے۔ یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں دیا جا رہا، کسی بے قصوری پر نہیں دیا جا رہا کہ اس نے انسان نے قصور بھی کوئی نہیں کیا، گناہ بھی کوئی نہیں کی، غلط بھی کوئی نہیں کی، وہ تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، تو اس نے گناہ کیا کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا یہ گناہ ہے، اور ان کے گناہ کے لیے ان کی خوفناک عذاب ہے۔ اور وہ گناہ کیا تھا؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ تکذیب کرتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو سب سے بڑا جو ان کا جرم تھا وہ جھوٹ بولنا تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے مگر لائے نہیں تھے۔ وہ زبان سے کچھ کہتے تھے، اندر سے کچھ تھے، دل سے کچھ تھے۔ دل سے وہ کافروں کے ساتھ تھے اور زبان سے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، ادھر آتے تو مسلمان بن جاتے، ادھر جاتے تو وہ کافر بن جاتے۔ تو ایسے دوگلی پالیسی رکھنے والے اور دوگلا نظریہ اور تھاٹ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ منافق لوگ ہیں، ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، ان کے اندر دھوکہ دہی پائی جاتی ہے، اور ان کے دلوں پر اتنے عمیق اور گہرے خول چڑھ چکے ہیں کہ اب ان کو احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا درست کر رہے ہیں۔ اور وہ جو اس کی جو ساری چیزوں کی بنیاد ہے وہ فرمایا بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی سب گناہوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، وہ رسول پاک پر جھوٹ بولتے تھے، وہ اللہ کے مومنوں پر ایمان والوں کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، غلط پروپیگنڈا کرتے تھے اور نہ ہونے والی باتوں کو ہونا بناتے تھے۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے، اور عذاب ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کچھ عذاب ان پر دنیا میں آتا ہے اور کچھ آخرت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اگر ہم پوری امت مسلمہ کو اگر ہم بغور دیکھیں اور خاص طور پہ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کے مسائل کو دیکھیں، تو ہم ہر طرف ایک عذاب ہے، ایک عذاب کی شکل ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، معیشت تباہ ہے، بدترین زمانے کے دنیا کے بدترین لوگ پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، حکمران بن کے بیٹھے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا احتساب کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے سامنے کھڑا ہونے والا نہیں ہے، کوئی ان کا اخلاص نیت کے ساتھ ان کا تختہ الٹنے کا ارادہ نہیں لے کر میدان میں آتا۔ ہماری پوری قوم ایز اے نیشن، اگر ہم پوری قوم کو دیکھیں اور پوری قوم کی نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں تو ہمیں قوم کا ہر فرد صرف اور صرف اپنے مفادات میں لگا ہوا اور اپنے مفاد اور اپنے مستقبل کی فکر میں لگا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ کہ جب ہر بندہ منافقت کی طرف چلا گیا، ان کے دلوں کے اندر مرض پیدا ہو گیا، اور جب ساری قوم کے دلوں کے اندر مرض پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بچاؤ کا کوئی رستہ نہیں رہتا، وہ قوم بچ نہیں پاتی، وہ قوم تباہی اور بربادی کا شکار ہوتی ہے، ظلم اور استحصال کا شکار ہوتی ہے، بیرونی طاقتیں ان پر حملہ آور ہوتی ہیں، ان بیرونی طاقتوں کی سازشیں ان کے خلاف کامیاب ہوتی ہیں، اور ان کا اچھا اور نیک کام بھی، صالح کام بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر ان کے لیے اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کوئی بندہ کتنا بھی گناہ کیوں نہ کر لے، اللہ رب العزت اس کو سزا نہیں دیتے۔ اگر سزا دیتے ہیں تو صرف اور صرف اس کو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو، اللہ کی قائم کردہ سرحدوں کو اور حدود کو توڑنے کی وجہ سے اسے ثواب
ملتا اگر اور عذاب ملتا ہے، یعنی اگر وہ توڑتا نہیں ہے، ان کو قائم رکھتا ہے تو ان کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ ان اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑتا ہے تو پھر اس کا جو اس کو ریوارڈ ملتا ہے وہ اللہ رب العزت کے عذاب کی شکل میں ملتا ہے۔ تو اگر آج ہم پوری قوم کو دیکھیں تو پوری قوم کا صدر پاکستان سے لے کر ایک عام مزدور آدمی تک، اور ایک عام مزدور آدمی سے لے کر صدر پاکستان تک، وزیر اعظم پاکستان تک، آپ کو کوئی شخص بھی ایماندار نظر نہیں آتا۔ ہر کوئی مفادات کے پیچھے بھاگا ہوا نظر آتا ہے، اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے بھاگا ہوا نظر آتا ہے، اپنی امپائر، اسٹیٹ امپائر اور بزنس امپائر کو اور بڑھانے کے چکر میں نظر آتا ہے۔ کوئی بندہ آپ کو نہ آپ کے ساتھ، نہ اس ملک کے ساتھ، اور نہ ہی اس قوم کے ساتھ مخلص اور سنجیدہ نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی معاشرہ بدترین بدحالی کا شکار ہو چکا ہے، اور اوور آل امت مسلمہ کے معاشرے بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، بلکہ مشکلات اور پریشانیوں کا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر پوری دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو اگر کسی پر سب سے زیادہ کسی قوم کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس کیسے مر رہے ہیں، تو وہ مسلمان ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم زبان کلام سے مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کو بطور نظام، بطور دین اپنایا ہی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اسلام کو کلیتاً نہیں اپنائیں گے، جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں جاؤ تو تم مسلمان نظر آؤ، اور مسجد سے باہر آؤ تو منافق اور بے ایمان اور کفر کرتے ہوئے نظر آؤ، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جیسا مسجد میں ہے ویسا ہی وہ میدان بازار میں ہے، ویسا ہی وہ دکان پر ہے، ویسا ہی وہ کرسی پر بیٹھ کر ہے، ویسا ہی وہ عہدے پر بیٹھ کر ہے، وہ ویسا ہی کسی بھی نشست کو اوو کر کے ویسا ہی ہے جیسے وہ اپنے گھر میں مسجد میں تھا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنے احوال پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکی کے کام کو فروغ دینے اور عقائد امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے محنت کرنے اور کچھ پیغام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔